مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 13 جنوری 2023 بمطابق 20 جمادی الثانی سن 1444 ہجری ہے۔ آج سے اگر ہم حساب لگائیں سن 13 ہجری کو نکال کے تو 44 میں اگر 13 جائیں تو پیچھے بنتے ہیں 31، تو 1431 سال پہلے 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے۔ یعنی 2 دن بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1431 سال گزر جائیں گے۔ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ دراصل اسے بھی یوم شہادت کہنا چاہیے، لیکن یوم وفات کہنے کی بھی ایک وجہ ہے۔ آپ کہیں گے شہادت کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک کے مطابق اگر کوئی موذی جانور ڈس لے اور اس کی وجہ سے بندہ فوت ہو جائے تو وہ بھی شہادت کی موت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے تو شہادت کی تمنا ان کے دل میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی تمنا پوری کی ہے ابوبکر کی، لیکن کسی کافر کی آنکھ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا کہ وہ تلوار سے مار دے۔ اس کے لیے ترتیب یہ رکھی کہ سانپ جب ڈس رہا تھا حضرت ابوبکر کو تو زہر اس کا ان کے جسم میں گیا۔ غار ثور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا تو جیسے کوئی زہر تھا ہی نہیں۔ ابوبکر صدیق کی ساری زندگی اتنی بہترین، محجبین، دل نشین، حسین گزری ہے، لیکن شہادت کے وقت، وفات کے وقت تو جو رب سے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں موت شہادت دے، تو رب کی قدرت کو یہ منظور نہیں تھا کہ کسی کافر کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ اسے تلوار سے مار دے اور وہ کہیں ہم نے پیغمبر کے سب سے بڑے ساتھی کو یوں قتل کیا ہے۔ تو اللہ نے ابوبکر کی دعا قبول کی، اسی زہر کے اثر سے انہیں انتقال دے دیا، کیونکہ دنیا سے جانا تو تھا ہی، تو اس زہر کے اثر سے شہادت بھی مل گئی اور کافر کی آنکھ بھی ٹھنڈی نہ ہوئی۔ تو بظاہر وفات ہے، کسی کافر کا مارنا نہیں ہے، تو اس لیے یوم وفات کہتے ہیں، ورنہ دراصل یوم شہادت ہے۔ یہ معاملہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام بھی شہید ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضور پاک علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کسی کافر کی تلوار نہیں لگی۔ تو میں اس بارے میں آپ کی خدمت میں بات کرتے ہوئے کہتا ہوں، ظاہری طور پہ بات تو یہی ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین بتاتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کو بھی رب نے شہادت دی ہے۔ کیوں؟ حضور دعا مانگتے تھے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، تو اللہ نے حضور پاک کی اس دعا کو رد نہیں کیا، بلکہ شہادت کے رتبے کی ترتیب تبدیل کر دی ہے۔ سن 7 ہجری میں جس عورت نے حضور پاک کو زہریلا کھانا دیا، حضور پاک کے ساتھ ایک صحابی شریک تھے حضرت بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ عنہ، وہ فوت ہو گئے، لیکن کھانا حضور پاک کو مطلع کر رہا تھا مجھے نہ کھائیں۔ آپ علیہ السلام نے لقمہ اگل دیا تو لیکن وہ کچھ اثر اندر گیا تھا، اللہ نے اس وقت روک دیا۔ دنیا سے جانے کا وعدہ پورا کیا تو وہی اثر شامل کر دیا تاکہ حضور پاک کی دعا قبول ہو، شہادت بھی ملے، کسی کافر کی آنکھ ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ وہ کہے ہم نے تلوار ماری ہے۔ اور یہی بات رسالت مآب علیہ السلام نے بطور اشارہ دنیا سے جاتے ہوئے خود بتا دی تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا ازال اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر،
میں اس کھانے کی تکلیف کا اثر محسوس کر رہا ہوں۔ یہ وفات کے وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو ابو بکر اور رسالت میں آپ کی مماثلت ہے، دونوں دنیا سے جب تشریف لے گئے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے لبیک فرمایا ہے، تو دونوں کو رب نے شہادت دی ہے، بطور وفات دی ہے، تاکہ رتبے شہادت کے مل جائیں اور کسی دشمن کی آنکھ بھی ٹھنڈی نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ شخص ہے جن کا خیال اللہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کے رسول بھی رکھتے ہیں۔ میں ایک بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے کیا مطلب؟ اللہ بھی خیال رکھتے ہیں، رسول اللہ بھی ان کا خیال رکھتے ہیں، یہ کیسے؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان صحابی کو اسلام کے بعد تو بہت بڑی نعمتیں دی ہیں کہ وہ اسلام قبول کر کے حضور پاک کا گرویدہ بنا ہے، لیکن اسلام سے پہلے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شرک کیا ہے، پر ابو بکر کی ایسی حفاظت تھی کہ انہوں نے اسلام سے پہلے بھی شرک کوئی نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کے ابا کا نام ہے عثمان بن عامر ابی قحافہ، تو یہ اپنے بچے کو نابالغی میں، چھوٹی عمر تھی، ساتھ لے گئے بت خانے میں اور کہا یہ بت ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ کھانا دیتا ہے، یہ پینا دیتا ہے، یہ کپڑے دیتا ہے، یہ فلاں، اور خود عبادت میں مصروف ہو گئے بتوں کی۔ بچے کو ٹھہرا دیا بھئی ان کے ساتھ ان کا انٹروڈکشن ہوگا، تعارف ہوگا، کوئی لین دین شروع ہوگی، کل یہ بھی پرستش کرنے آئے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اس وقت بت سے کہا، اوے بت مجھے بھوک لگی ہے یار، انی جائع فاطعمنی، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا تو کھلا۔ کہتے ہیں فلم یجبنی، جواب اس نے کوئی نہیں دیا۔ یہ روایت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھی ہے، جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام کی حدیث کی شرح میں لکھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے انہیں کہا دوسری مرتبہ اس بت کو کہ یار اچھا یار اور چھوڑ دے، مجھے نیا کپڑا چاہیے، میں امی کے ساتھ ایک تقریب میں جاؤں گا، کوئی نیا سوٹ تو لا دے۔ فلم یجبنی، بت نے جواب نہ دیا۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے فاخذت الصخرہ، میں نے پتھر اٹھایا اور میں نے کہا میں تجھے دے مار کے تیرا کام پورا کرو، وہ اپنی حفاظت کر رہا۔ اس نے کیا حفاظت کرنی تھی، اسے ٹکڑوں میں بدل دیا۔ والد نے دیکھا تو پریشان ہو گیا، والد بھاگتے ہوئے کہا ابو بکر کیا کیا؟ چھوٹا تھا، بچے کی عمر تھی، تو والد نے کوئی اتنا غصہ نہیں کیا، لیکن کھینچتے ہوئے میری اماں کے پاس مجھے لایا اور آ کر مجھے کہا، میری اماں کو کہا کہ یہی سکھایا ہے اس کو۔ آپ کو پتہ ہے گھر میں کوئی بچہ استاد کی توہین کر دینا تو ماں باپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ استاد، ولی، کوئی حکمران وہ تو دور رہا، یہاں کافروں کا نظریہ بتوں کے لیے خدا کا تھا، کسی استاد کی توہین کا مسئلہ نہیں تھا، جھوٹے خدا کا مسئلہ تھا، تو کتنا غصہ آیا ہوگا۔ تو میری اماں کو جب کہا نا تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میری اماں، حضرت ابو بکر کی اماں جان کا نام ہے حضرت سلمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اماں ہیں، کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا، تو وہی جواب حضرت ابو بکر نے حضور پاک کو سنایا۔ دراصل یہ سارا واقعہ حضرت ابو بکر نے خود سنایا تھا اللہ کے رسول کو کہ میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں، میرے بچپن کی ایک بات ہے۔ تو حضرت ابو بکر آپ علیہ السلام کو بتانے لگے کہ میری اماں نے میرے والد کو کہا کہ اسے کچھ نہ کہو۔ تو آپ نے کہا کیوں کچھ نہ کہوں؟ تو کہا میں شاید تمہیں بتا نہیں سکی ایک بات۔ تو اس کے والد ان کو دیکھ لگے کون سی بات رہ گئی ہے جو تو نے مجھے نہیں بتائی؟ کہا یار ایک بات تھی۔ کہا کیا؟ کہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو اس وقت میں پین آف ڈیلیوری میں تھی، بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس تکلیف میں آہ کرنے کے بجائے مجھے آسمان سے ایک فرشتے نے تسلی دی اور رب کریم کے پیغام کے لفظ میں تسلی دی، اور تسلی میں وہ لفظ سنا دیا ابو بکر کی والدہ نے ابو بکر کے والد کو۔ کہ مجھے کہا گیا یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ یہ 4 الفاظ ہے، کوشش ہونی چاہیے ہم میں ہر مسلمان کو یاد ہو، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، بچیوں کو یاد کرائیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں۔ فرمایا یا امت اللہ بالتحقیق، یہ بات حق ہے کہ تو اللہ کی بندی ہے۔ ابشری بالولد العتیق، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم جو بچہ تمہیں دے رہے ہیں وہ جہنم سے آزاد ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق، اس کا تعارف صرف زمین پہ نہیں، اس کا تعارف آسمان پہ فرشتوں کے ہاں ہوگا، لیکن فرشتے اسے صدیق کے لفظ کے ساتھ جانیں گے۔
لِمُحَمَّدٍ صَاحِبٌ وَرَفِيقٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یہ ان کا ساتھی بھی بنے گا اور ان کا دوست بھی ہوگا۔ یہ ابو بکر صدیق کی حفاظت بتوں سے عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو آپ بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا رتبہ ہے؟ یعنی ایسا شخص آپ کو کہاں ملے گا کہ جب بت پرستی دنیا میں ہوتی تھی وہ بت پرستی سے باز رہا، شراب پی جاتی تھی، ابھی تک اسلام کا اعلان نہیں تھا کہ شراب حرام ہو، ابو بکر صدیق نے حالت جاہلیت میں یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی شراب کا ایک قطرہ کبھی منہ کو نہیں لگایا۔ بائی نیچر انہیں پسند نہیں تھی، فطرتی طور پہ نہیں چاہتے تھے، اسلام نے تو بعد میں آ کے اس کو حرام قرار دیا۔ جب پی جاتی تھی، جب گناہ بھی نہیں تھا کہ اسلام نے منع نہیں کیا، تو ابو بکر نے تب بھی نہیں پی شراب۔ اس طرح ان کی حفاظتیں ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت اللہ نے کی۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے رتبے، مقام، مرتبے کی حفاظت کتنے موقعوں پر فرماتے۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب اٹھائیے، باب مناقب ابی بکر اٹھائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے حضرت ابو بکر صدیق کی ایک شکایت لے کر کہ ایسا ہوا اور ابو بکر نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ پیچھے حضرت ابو بکر بھی دوڑتے ہوئے آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کی بات بھی سن لی، اب میری بات بھی سن لیں، میں نے زیادتی کی لیکن میں نے معافی بھی مانگی، کہ چھوٹی سی بات مجھ سے ہو گئی، اس کا دل دکھا، میں نے معافی مانگی، میں نے معذرت کی۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیکھا کہ ہاں، تو حضرت عمر نے کہا جی معافی مانگی لیکن میں آپ کے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مزید محبت میں اپنے لیے ایک مزید ریلیف لینا چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ سکیں کہ میرے فیور میں آپ علیہ السلام نے یہ بات بھی فرمائی۔ ٹھیک ہے معافی تو ہو گئی تھی، لیکن اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فیور نہیں دی حضرت عمر کو، بلکہ حضرت عمر فاروق کو یوں دیکھ کر کہا عمر یہ میرا ساتھی ہے، اس کو میرے لیے بھی تم میں معاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسے معاف نہیں کر سکتے؟ مفہوم ہے کیا؟ میرے لیے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے تم؟ اور پھر آپ علیہ السلام نے بڑے جلال میں آ کے فرمایا عمر جب لوگ میری تکذیب کر کے کہہ رہے تھے نعوذ باللہ تو جھوٹا ہے، یہ تھا جو مجھے سینے سے لگا کے کہہ رہا تھا آپ سچے ہیں۔ جب لوگوں نے میرے اوپر مال لگانا چھوڑ دیا، ابو بکر نے مال کے دروازے میرے لیے کھول لیے۔ انتم تارکو لی صاحبیا، تم میرے لیے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یعنی اتنی حفاظت کے معاملات میں پیش نظر کسی کو رکھنا، یہ ابو بکر صدیق کا مقام۔ کئی مواقع ایسے آئے ہیں جہاں بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام میں یوں ہمت نہیں تھی کہ حضور پاک علیہ السلام کا سامنا کریں، وہاں ابو بکر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے۔ منطقہ مدینہ میں آج بھی 160 کلومیٹر کا سفر ہے، بدر کا مقام، بدر سٹی بہترین جگہ ہے۔ اصحاب شہدائے بدر کی قبور بھی ہے، 14 بدر کے شہداء حضرت محجب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت، اور ادھر ابو جہل ملعون کی قبر بھی ہے جس کو قلیب بدر کہتے ہیں۔ وہاں 24 کفار ابو جہل کے ساتھ اکٹھے قبر میں دفن ہے، نہ کوئی جنازہ، نہ کوئی کفن، نہ کوئی دفن، یہ وہاں موجود ہے۔ اس بدر کی وادی میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں تو بدر کب ہوا؟ سن 2 ہجری میں، اب 1444 ہجری ہے، 1442 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ رسالت امام علیہ السلام نے دعا شروع کی، 313 صحابہ، ادھر 1000 کافر، یوں دعا مانگی، یوں ہاتھ جاتے جاتے یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ جو کندھے پہ چادر تھی وہ نیچے سرک کے گر رہی تھی، اور رسالت امام علیہ السلام کے دعا کے یہ لفظ تھے اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض، میرے مولا یہ میری محنت آج اس دنیا میں ختم ہو گئی، تیرا نام کیسے دھرتی پہ لیا جائے گا؟ یہ مؤمنین اور توحید پرستوں کے لوگ ملے، اپنی محنت کی شکل میں لایا ہوں۔ یوں دعائیں مانگی جا رہی، اور آپ علیہ السلام رو رہے ہیں اور رب کریم سے مناجات کر رہے ہیں، اور ایک لمبا وقت گزر گیا۔ اس موقع پہ کوئی صحابی حضور پاک کے قریب جانے پہ تیار نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر گئے اور کندھے سے چمٹ کے آپ علیہ السلام کی مہر نبوت کو بوسہ دے کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ چادر بھی صحیح فرما لیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے ان آنسوؤں کو رب ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح کے تسلی کے الفاظ کسی امتی میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ نبی کو تسلی دے سکے۔ امتی کہاں نبی کو تسلی دے سکتا ہے؟ لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جو ابو بکر صدیق کی زبان سے گویا اللہ تعالیٰ نے جاری کرائے ہیں۔ بعض موقعوں پہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کے منہ سے وہ لفظ جاری کرا دیتے ہیں جس سے نبوت کو تسلی ملتی ہے۔
جیسے حضرت رسول اللہ جب آئے تھے غار حرا سے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا زمیلونی، مجھے چادر پہنا دو، اور وحی کے نزول کا بوجھ تھا، تو حضرت اماں خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا نا واللہ لا یخزئک ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتقرئ الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. آپ تو مہمان کا اکرام کرنے والے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں جن کے لیے کمانے والا کوئی نہیں ہے، آپ تو ہاتھ ساتھ میں ساتھی ہیں، آپ تو مہمان کی عزت کرتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ اٹھائیے صحیح بخاری کی کوئی شرح اٹھا لیں، چلو عربی شرح چھوڑے، میں آپ کو اردو شرح مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی انعام الباری اٹھائے، وہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ لفظ حضرت خدیجہ کے کیسے ہیں، کیا خدیجہ رضی اللہ عنہا امتیہ ہو کر حضور کو تسلی ایک نبی کو دے سکتی ہیں؟ کہا زبان خدیجہ کی تھی، لفظ اللہ کے القاء کیے ہوئے تھے، وہ اللہ کے الفاظ میں حضور کو تسلی آئی تھی. تو یہاں بھی ایسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جو الفاظ ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر دعا پوری فرما لی ہے. تو اس طرح حضرت ابوبکر کا مرتبہ. اور کبھی کوئی شخص چلتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق سے تھوڑا آگے چلنے لگے نا تو حضور پاک علیہ السلام ٹوک دیا کرتے تھے، فرماتے تھے، تنبیہ کرتے تھے کہ ابوبکر کے آگے نہ چلو. اور کئی موقع تو ایسے آئے ہیں جہاں پر وجہ بھی بتا دیا کہ آگے کیوں نہ چلو. میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں لاتا ہوں، یہ کتاب السنہ میں حضرت امام ابوبکر عاصم الشیبانی رحمہ اللہ کتاب السنہ میں حدیث پاک لائے ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کتاب السنہ جلد نمبر 2 صفحہ 578 کی. حضرت ابی دردہ کہتے ہیں رعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا امشی بین یدی ابی بکر رضی اللہ عنہ. کہا ایک مرتبہ میں ابو بکر صدیق کے ساتھ چلتے ہوئے تھوڑا آگے چلنے لگا، ابو بکر میرے پیچھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا اور فرمایا لما تمشی امام من ہوا خیر منک، ابو دردہ اس سے آگے چل رہے ہو تم سے بہتر ہے، اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے، کیوں چل رہے ہو؟ لما تمشی، سوال پوچھو کیوں چل رہے ہو، آپ کو تو اس کے آگے نہیں چلنا چاہیے. اور پھر اگلا جملہ فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت. کہ اس دھرتی پہ رب نے سورج کو تخلیق کیا ہے، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جو اس کی روشنی اور اس کی غربت، اس کے طلوع اور غروب کو دیکھتا ہے، ان سب کی زندگیوں میں سب سے افضل ہے تو ابو بکر صدیق ہے. من طلعت علیہ الشمس وغربت، جہاں سورج طلوع ہوا، جہاں سورج غروب ہوا. یہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حد تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے طور پہ فرمایا. اور یہی بات تمام صحابہ کرام حضرت ابوبکر کے بارے میں جانتے تھے. ایک موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خطبہ نقل کیا ہے امام احمد ابن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ المتوفی 241 ہجری. نام ہے دنیا میں چوتھے نمبر پہ سب سے بڑے امام ہیں امام احمد ابن حنبل. ان کی اپنی کتاب ہے فضائل الصحابہ، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل اور مناقب اللہ کے رسول کی زبان کے انہوں نے نقل فرمائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خطبہ حضرت امام احمد ابن حنبل ذکر فرماتے ہیں خطبنا علی رضی اللہ تعالی عنہ علی ھذا المنبر. حضرت امام احمد ابن حنبل اس وقت کوفہ کی جامع مسجد میں موجود تھے. امام احمد بن حنبل عراقی ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ نے اسلام کا دارالخلافہ بھی عراق شہر کوفہ کو بنایا تھا. تو اسی جگہ موجود ہے، اسی منبر کی طرف اشارہ کر کے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اسی منبر پہ جہاں آج بیٹھ کر میں تمہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دے رہا ہوں، ایک وقت تھا اسی منبر پہ حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے تھے اور خطبہ دے رہے تھے. فحمد اللہ وذکرہ ما شاء ان یذکرہ. حضرت علی المرتضیٰ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر فرما رہے تھے، فرماتے رہے جتنے اللہ نے چاہا یہ بیان فرماتے رہے. اور آخر میں حضرت ابوبکر کی بات آئی تو ایک ہی جملے میں ابوبکر صدیق کی فضیلت یوں بیان فرمایا ان خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر. کہا لوگو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو حضور پاک کے بعد اس دھرتی پہ لوگوں میں سب سے افضل مانتے ہیں تو ابو بکر صدیق ہے. یہ اسی منبر پہ امام
احمد ابن حنبل نے بیٹھ کے دوبارہ اس حدیث پاک کو دہرایا ہے، جہاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر یہی حدیث پاک سنا رہے تھے۔ اور میرے دوستو، حضرت امام ابو بکر الآجوری رحمہ اللہ البغدادی، ان کی کتاب ہے کتاب الشریعہ، حدیث پاک سے بھرپور کتاب ہے، صحابہ اکرام کے اقوال، اہل بیت عظام کے فتاوی جات، فقہاء امت کی باتیں، ان نے اس کتاب سے اس کو بھر دیا ہے، کئی جلدوں پر ہے۔ اس کی چوتھی جلد کے صفحہ 7871 کو پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان امام آجوری رحمہ اللہ لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک پڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں، یہ وہ حدیث ہے جس کو سننے سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کو جنت کی خوشخبریاں دی ہیں، تو جنتی، تو جنتی، تو جنت، جیسے عشرہ مبشرہ ہیں، جیسے باقی ہیں، نام لے کر بتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا میں جنت میں تیرا گھر اپنے گھر کے سامنے دیکھ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر کو فرمایا جنت میں تیرا گھر میں نے دیکھا اور مجھے فرشتوں نے کہا کہ تیری دلہن اندر بیٹھی ہے، یعنی حور، میں اندر نہیں گیا عمر، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پہ کوئی غیرت؟ کہا نہیں میں تو نہیں گیا، میں نے کہا گھر والے سے میں نے نہیں پوچھا۔ اس طرح ایک ایک کو حضور پاک علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت کے معاملے میں رسول اللہ کا تعلق کیسا ہے؟ میں جب بھی اس حدیث پاک کو پڑھتا ہوں میرا اللہ جانتے ہیں میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ محبت دیکھیں حضور پاک علیہ السلام کی حضرت ابو بکر صدیق سے۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک مرتبہ رسالت امام علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ وقال، ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا کی، فرمایا اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، ابو بکر ایسا میرا صحابی ہے میرے اللہ، جنت میں بھی میرے مقام میں اس کو میرا ساتھی بنا دینا۔ صرف یہ نہیں کہا یہ جنتی ہے، صرف یہ نہیں کہا تجھے جنت ملے گی، اس سے اوپر کا معاملہ ہے۔ ابو بکر صدیق سے محبت اس سے بہت اونچی باتیں ہیں۔ یہ نہیں ہے تو جنتی ہے، یہ نہیں ہے تجھے جنت ملے گی، تجھے بڑا انعام ملے گا، بڑا مقام اور مرتبہ ملے گا۔ جیسے پیغمبر کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے ویسے ابو بکر کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے۔ تبھی فرمایا اللہ جو میرا مقام ہونا اس میں ابو بکر کو میرا ساتھی جنت میں بھی رکھنا۔ یعنی ابو بکر جنتی ہے یہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اس پر کوئی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مزید بات ہو رہی ہے کہ جنت میں ابو بکر کا مقام کہاں ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا اللہ اس میرے مقام میں اسے رکھ دے۔ جب یہ بات حضور پاک نے بطور دعا کی اور دعا ختم کی، حضرت انس کہتے ہیں میں رسالت مآب علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھ رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم کی طرف سے خوشخبری آئی، فَأَوْحَى إِلَيْهِ، رب کریم کی طرف سے حضور پاک کو جواب آیا اور چہرہ نبوی نے اس جواب کو سنایا۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے بتایا انی قد استجبت لک، پیغمبر دعا تو نے کی ہے قبول ہم نے کر لی ہے۔ یعنی یوں دعا مانگی اور یوں ہو گیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کا تعلق۔ میں نے تبھی کہا جس کی حفاظت اللہ نے بھی کی ہے، جس کی حفاظت رسول اللہ نے بھی کی ہے، یہ ابو بکر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبے کے لیے میں صرف ایک ہی لفظ کہتا ہوں، حفاظت رسالت میں اگر کوئی صحابی بھی نہ ہو نا، اکیلا ابو بکر کافی ہے۔ کیسے؟ ہجرت کی رات اکیلا ابو بکر تھا نا، دشمنوں کے نرغے سے نکال کے لائے ہیں۔ کتنی جگہ سے؟ 500 کلومیٹر کے زائد کا سفر بنتا ہے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ۔ آج بہترین قسم کے روڈ ہیں مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی جو ہجرت ہائی وے ہے، باقی روڈوں پر تو 120 کی سپیڈ کی اجازت ہے، وہاں 140 کی اجازت ہے، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، یعنی اتنا تیز آپ جا سکتے ہیں۔ شاید تیز سے تیز بندہ گاڑی بھی بگائے نا ان روڈوں پر 500 کلومیٹر کے لگ بھگ، ورنہ 3-3.5 گھنٹے کہیں نہیں گئے، شاید اس سے زائد 4 لگتے ہوں گے۔ میں 3 کہہ رہا ہوں، اگر زائد بھی بندہ بگائے اور اس پہ 2-4 مخالفے یعنی کہ چالان بھی برداشت کر لے۔ میں نے الحمدللہ روڈ پر کئی مرتبہ ڈرائیو کی ہے، بائی ایئر بھی آیا ہوں، بائی روڈ بھی آیا ہوں۔ یہ طریقے ہجرت اسے کہتے ہیں، ہجرت آئی ہوئے۔ آج تو جو زمانہ ہے جہازوں کا، گاڑیوں کا، بہترین قسم کی ہم جو ہے نا کار میں وہاں سفر کر رہے ہوتے ہیں،
یہ سفر ابو بکر صدیق کا رسالت مآب کے ساتھ ایمرجنسی کی حالات میں تھا اور پیدل تھا. بعض جگہ اونٹنی ہے، بعض جگہ ہے، یا بعض جگہ نہیں ہے تو پیدل چل رہا ہے. اکیلا ابو بکر ہے، اور اکیلا ایسا ہے، حضرت امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں لکھا ہے، احیانا یمشی یمینا و یمشی شمالا و یمشی اماما و یمشی خلفا کما لک یا ابا بکر. حضور پاک علیہ السلام نے تو ایک موقع پہ پوچھ بھی لیا کہ ابو بکر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے مختلف طرح سے چل رہے ہو، ایک سائڈ میں نہیں چلتے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر حکم ہے تو میں ایک ہی سائڈ پہ چلوں گا، اور اگر میری مرضی پوچھے تو میری رائے ہے مجھے چاروں طرف چلنا چاہیے. فرمایا کیوں؟ کہا میں اکیلا ہوں اور آپ اللہ کی امانت ہیں، آپ کی حفاظت میرے ذمے ہے. زہ نصیب جب میں دائیں طرف سے مطمئن ہو جاتا ہوں کہ اب یہاں سے کوئی وار نہیں ہوگا تو پھر اپنی سائڈ بدلتا ہوں، پھر اس طرف سے اطمینان کے بعد دوسری اور تیسری اور چوتھی سائڈ پہ آتا ہوں. تو اس کے تحت علماء کہتے ہیں اکیلا ابو بکر ہو نا تو ذات رسالت کی حفاظت کے لیے کافی ہے، وہاں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے. 2 دن کے بعد ان کی یوم وفات ہے اور وہ 1431 سال پورے ہو رہے ہیں. میں نے گفتگو آپ کی خدمت میں کی ہے اور بڑے درد دل سے آپ کو کہوں گا کوشش کریں یہی باتیں اپنی نسلوں تک پہنچائیں، اپنے گھر بتائیں، اپنی فیملیز کو بتائیں، اپنے بچوں کو سنائیں. اور رات کو سوتے وقت انہیں 2 ڈرامے کی قسط دکھانے سے بہتر ہے حقیقت بتاؤ. آج ڈرامے ہمارے اوپر اتنے اثر انداز ہو رہے ہیں، لفظ منہ سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ڈرامہ ہے، اور پھر بھی دیکھتے ہوئے میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مانتے بھی ہیں ڈرامہ ہے پھر بھی رو رہے ہیں، او اس کے ساتھ ظلم ہو گیا، انا للہ. جب مانتے ہو ڈرامہ ہے، جب مانتے ہو ایکٹنگ ہے، جب مانتے ہو فلمایا گیا ہے، تو اس کو دیکھنے سے بتانے سے بہتر ہے دین کی باتیں سنائیں تاکہ دنیا بھی روشن ہو، قبر بھی روشن ہو. یہ باتیں بتائیں گے سنائیں گے تو ہماری نسلیں آئندہ کی بچ پائیں گی، ورنہ کوئی نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں صرف بیوی کا یہ حق نہیں ہے کہ خاوند کما کے اسے باہر سے پیسہ لا کر دے، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ خاوند نے جو باہر دین کی بات سنی ہے اسے آ کر بتائے سنائے سمجھائے. یہ بھی حق ہے، یہ تو ہم گھر میں نہیں بتا. تو آپ چاہیں آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں گھروں میں باتیں سنایا کریں، سمجھایا کریں. بچوں کو سمجھانے کا بہترین وقت ہوتا ہے رات کو سوتے وقت. ماں باپ اسے قریب بٹھا کر جو پیار سے سمجھائیں گے بتائیں گے واقعہ کے طور پہ تو کیا سے کیا بات ہو جائے گی. گھروں کے ماحول پھر یوں بدلتے ہیں. اگر آپ نے دینی ماحول اپنے گھروں میں کریٹ نہ کیا تو پھر ایسی کئی دنیا کی طاقتیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب تویز دے چا پوتر نے آج پیو کو چاٹ ماری ہے، آج بیٹے نے باپ کو تھپڑ مارا. ہم کئی مرتبہ ایسے سنتے ہیں. یہ بدتمیز حضرت ان کو سمجھائیں باپ کی عزت کیا ہے. جب سمجھانے کا زمانہ تھا آپ نے اپنا کتنا حق پورا کیا تو اس وقت ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو آج وہ وقت ہے، ہم چاہیے کہ ہم یہ انشاءاللہ تعالی آگے بتائیں گے نا. ایک اعلان بھی سن لیں، یہی 17 تاریخ جس کی آج 13 ہے منگل والے دن عشاء کی نماز کے بعد ہمارے جامع مسجد کلام مولانا احمد صاحب بڑی مسجد میں 80واں سالانہ 80 سال اس سالانہ جلسے کو پورے ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پروگرام ہے وہاں پر. تو آپ سارے حضرات کوشش کریں، خود بھی اپنے دوستوں کو بھی اپنے بھائیوں کو بھی، کہ آپ عشاء کی نماز جامع مسجد کلام میں آ کر پڑھیں. 1 ڈیڑھ 2 کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ شرکت کریں. اور وہاں پر مزے کی بات یہ کہ خواتین کا علیحدہ پردے کا وہاں نظام موجود ہوتا ہے تاکہ وہاں خواتین بھی آئیں تو وہ بھی سن سکتے ہیں. جزاکم اللہ تعالی. مفتی صاحب رزق حلال کے لیے وظیفہ بتا دیں. رزق حلال کے لیے 2 باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات ہے گناہوں سے بچیں، اور دوسری بات ہے استغفر اللہ. یہ تسبیح کم از کم 70 مرتبہ نہیں تو 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ دن میں آپ صبح اور شام کی ترتیب پہ پڑھ لیں. قرآن کریم میں ہے سورۃ نوح پارہ نمبر 29 میں کہ جو استغفار کرتا ہے رب کریم اسے رزق بھی عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ بھی عطا فرماتے ہیں. مفتی صاحب ہم نے ایک پلاٹ خریدا ہے، اس کے کچھ سال بعد نفع پر اسے فروخت کرنے کے لیے، اس پر اب زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، جو آپ نے کاروبار کی نیت سے پلاٹ خریدا ہے کہ پھر اسے بیچیں گے، جتنی قیمت اس کی بڑھتی جائے گی وہ کمرشل ویلیو پہ آپ کی زکوٰۃ بھی اتنی ہی ترتیب پہ جائے گی. مفتی صاحب ایک لائٹ بینک اسلامک بینک ہے، آفس بوائے بولتے ہیں، میری نوکری وہاں جائز ہے کام کی؟
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اسلامک ترتیب میں ان کی یہاں ہے. وہ تو چند بینک ہے جن کے اوپر علماء کرام میں سے کچھ طبقے نے اس کو جائز کہا ہے. میں بینک کی نوکری کی کبھی ایڈوائس بھی نہیں دیتا اور کبھی اس کو جائز بھی نہیں کہتا. باقی جن کو علماء کرام نے کہا ہے اس میں تو چلو گنجائش ہے کہ اس پر علماء کی جیوری فیصلہ کر چکی ہے. باقیوں کے لیے اگر فتویٰ یا جواز کی صورت ہے تو وہ پروف کرے, باقی ان کے پاس ہے نہیں. عام طور پہ یہ سودی ہوتے ہیں, بس انہیں ادھر ادھر وہ کام کیا ہوتا ہے, یا تو 100% کوئی معاملہ ہو تب جا کر اس پہ بات کی جا سکتی ہے. پتہ نہیں اس پہ ہو نہ ہو, میں کہوں نہیں اس بینک میں بھی ہے, وہ بینک نہ ہوں جن کو اسلامی کہا گیا ہے, تو پھر آپ کو گناہ نہیں ملے گا. میری گردن کل قیامت میں جہنم کی پل بنے گی. تو میری گردن میں تو وہ طاقت نہیں ہے کہ میں سود کے پیسے کے لیے اپنی گردن کو جہنم کی پل بنوا لوں. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.